CCD کی طرف سے بہت بڑی، میرا خیال ہے کہ آج تک کی سب سے بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ 24 گھنٹے میں 8 لوگوں کو پار کر دیا گیا ہے، اور پار ہونے والے وہ لوگ تھے جو کسی ڈکیتی میں ملوث تھے، اور ڈکیتی کے دوران زیادتی میں خواتین کے ساتھ جبر کرنے میں ملوث تھے، اور کہیں یہ چوریوں میں ملوث تھے۔ اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ملک ریاض کے لاوارث بحریہ ٹاؤن کی۔ لاوارث اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ملک ریاض پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بحریہ ٹاؤن جس شہر میں بھی ہے اس کے سارے انتظامات ملک ریاض خود دیکھ رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے۔ یہاں پہ ان کے لوگ موجود ہیں جو ہر چیز کا اہتمام کرتے تھے، لیکن ملک ریاض کو جس طرح سے بے بس کر کے رکھ دیا گیا، ملک ریاض سے جس طرح سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ یہ بیان دے دو تو تم مقت ہو، تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، مبینہ طور پر یہی صورتحال سامنے آئی ہے۔ لیکن ملک ریاض کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ملک ریاض کی طرف سے کبھی نہ شہباز شریف کے خلاف، نہ نواز شریف کے خلاف، نہ زرداری کے خلاف گواہی دی گئی ہے۔ اسی طرح سے وہ عمران خان کے خلاف بھی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ کس طرح سے وہ میاں نواز شریف کی، میاں شہباز شریف کی خدمت کرتے رہے، اور 290 ملین پاؤنڈ وہ کیا کیس تھا، کہاں سے شروع ہوا تھا؟ میاں نواز شریف کے بیٹے سے شروع ہوا تھا۔ وہ جائیداد ملک ریاض کی طرف سے مہنگے داموں لندن میں خریدی گئی تھی۔ اس طرح سے یہ شریف خاندان کے قریبی لوگوں میں سے شمار ہوتے ہیں، بہت بڑے پراپرٹی ڈیلر ہیں، پراپرٹی ٹائکون ہیں۔ اسی طرح سے آصف علی زرداری کے ساتھ بھی ان کے بہت ہی قریبی مراسم تھے۔ لاہور کا بلاول ہاؤس، اسی طرح سے پنڈی اسلام آباد کا بلاول ہاؤس، وہ سارے کا سارا بحریہ ٹاؤن کی طرف سے ملک ریاض نے تعمیر کر کے مفت ان کو تحفے میں دیا تھا۔ آج آصف علی زرداری صاحب صدر ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، لیکن ملک ریاض لاوارث ہو گئے، بے وارث ہو گئے۔ ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، کیونکہ ملک ریاض کے جو پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہی ان کے سرپرست ہیں، وہی ان کے کرتا دھرتا ہیں، اس لیے یہ بھی بے بس ہو کے رہ گئے ہیں۔ یا تو یہ ملک ریاض کی حمایت کے لیے ڈٹ جائیں اور اپنے عہدوں سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو جائیں، اور ان کو کیسے دوبارہ ایسا عہدہ ملے گا، کیسے ان کو فارم 47 دوبارہ سے ملے گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ملک ریاض کی حمایت کے لیے کبھی بھی سامنے نہیں آئیں گے جب تک اقتدار میں موجود ہیں۔ جیسا کہ کہا کہ بحریہ ٹاؤن بالکل ہی لاوارث ہو گیا ہے۔ جس طرح سے نیلامی کا کہا گیا تھا کہ 6 جائیدادوں کی نیلامی ہونی ہے اور لوٹ سیل کر لگی تھی، اس میں صرف 3 کی نیلامی ہو سکی، لیکن باقی 3 کیسے رہ گئی؟ اس طرف بھی چلتے ہیں، جیسے کہ کہا کہ بحریہ ٹاؤن لاوارث ہے کیونکہ ملک ریاض پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ ان پر جس طرح سے ہاتھ ڈالا جا رہا ہے تو یہاں کی انتظامیہ مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ تو اس کے بعد آئندہ چند روز میں پتہ چلے گا کہ بحریہ ٹاؤن میں کیا بھاؤ بک رہی ہے۔ جس شہر میں بھی بحریہ ٹاؤن موجود ہے وہاں پہ انتظامات کیسے مفلوج ہو جائیں گے، صفائی کا انتظام، پانی کا انتظام، وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا سارے کا سارا انتظام مفلوج ہوتا ہوا نظر آ رہا۔ تو کیا حکومت یہ سارے معاملات اپنے کنٹرول میں لے لے گی؟ حکومت کیا یہ سارا کچھ سنبھال لے گی؟ حکومت وہاں پہ جاتی ہے جہاں پہ زیادہ پیسہ آ رہا ہو، تو یہاں پہ لوگوں کے اپنے گھر ہیں، کتنے ان کے بل ہوں گے، تو کیا ان کی بلنگ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ یہ سارے اخراجات پورے کیے جا سکیں؟ دیکھتے ہیں کہ حکومت کے اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے، اور عمران خان کے خلاف کیا ملک ریاض گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ویسے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ ملک ریاض کو عمران خان کے خلاف گواہی دے دینی چاہیے، کیونکہ پہلے جتنی گواہیاں عمران خان کے خلاف ہو چکی ہیں اس میں کوئی کسر رہ نہیں گئی۔ لیکن ان گواہیوں کا کیا ہوا؟ ایک گواہی اور صحیح ملک ریاض کی، تو اس سے عمران خان کے مقدمات پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ملک ریاض کی طرف سے جو بھی گواہی دی جائے گی اس کی سزا کتنی ہوگی؟ 5 سال، 6 سال، زیادہ سے زیادہ 10 سال، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جبکہ عمران خان کو تو عمر قید یعنی 14 سال قید کی سزا بھی سنائی جا چکی ہے، اور عمران خان کی سزائیں کالعدم بھی ہو چکی ہیں۔ جس طرح سے ملک ریاض کی جائیداد ضبط کی گئی ہے، اسی طرح سے شہباز شریف، نواز شریف، آصف علی زرداری اور کئی دیگر کی جیسے اسحاق ڈار ہیں جائیداد ضبط کی گئی تھی، تو کیا جائیداد آج بھی ان کی ضبط ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ان کو ان کی جائیداد مل گئی ہے۔ اسی طریقے سے ملک ریاض کی آج جائیداد ضبط ہو رہی ہے، کل یہی لوگ ان کے چرنوں میں ان کی جائیداد رکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو خریداروں کے بارے میں دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے
اپنے پیسے پورے کریں گے۔ جب تک ملک ریاض کو یہ جائیداد واپس ہوگی اس وقت تک یہ پیسے اپنے پورے کر چکے ہوں گے۔ تھوڑا سا چلتے ہیں خبر کی طرف جس میں جائیداد نیلام کی گئی ہے اور کتنے میں کی گئی ہے۔ روبیش مارکی کی کیا قیمت اصل میں تھی؟ وہ 50 کروڑ روپے میں نیلام کر دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی قیمت 3 سے 4 ارب روپے تھی۔ اس کی جو پراپرٹی بتائی جا رہی ہے، اس کی جو زمین بتائی جا رہی ہے وہ شاید 56 کنال ہے اور اس میں سے کئی کنال چھتا ہوا بھی ہے۔ آپ کے سامنے پوری خبر رکھ دیتے ہیں کہ کون سی پراپرٹی نیلام ہونے سے رہ گئی ہے اور کیوں رہ گئی ہے۔ پاکستان میں بدعنوانی سے متعلق امور کی جانچ کرنے والے ادارے قومی احتساب بیورو نیب نے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض حسین کے بحریہ ٹاؤن کی 3 کمرشل جائیدادیں 2 ارب 26 کروڑ روپے میں نیلام کر دی ہیں۔ لوٹ سیل ہے۔ نیب کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا جس کے مطابق بحریہ ٹاؤن کی 6 میں سے 3 پراپرٹیز کی نیلامی کر دی گئی ہے۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس نیلامی کا مقصد عدالتی پلی بارگین کی باقی رقم کی وصولی ہے۔ نیب کے مطابق روبیش مارکی 50 کروڑ 80 لاکھ روپے میں نیلام کی گئی ہے۔ یوں یہ مارکی طے شدہ کم از کم قیمت سے 2 کروڑ زیادہ میں فروخت ہوئی ہے۔ مارکی کی قیمت کی ادائیگی اور پلاٹ کی منتقلی کا عمل ابھی جاری ہے۔ کارپوریٹ آفس 1 کی 87 کروڑ 60 لاکھ کی مشروط بولی لگی جبکہ کارپوریٹ آفس 2 کی 88 کروڑ 15 لاکھ کی مشروط بولی وصول ہوئی۔ ان دونوں جائیدادوں کی نیلامی کی منظوری دی جانا ابھی باقی ہے۔ نیب کا کہنا ہے کہ بقیہ 3 جائیدادوں کی نیلامی مؤخر کر دی گئی ہے، ان کی نیلامی دوبارہ کی جائے گی۔ بحریہ ٹاؤن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پراپرٹیز کی نیلامی رکوانے کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ ایڈوکیٹ فاروق ایچ نائک نے اپیل دائر کی جس میں عدالت سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور کرنے کی استدعا کی گئی، لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے اس درخواست پر کوئی جواب نہیں آیا تو 7 اگست کو نیلامی کر دی گئی۔ نیب کا موقف ہے کہ اس فروخت کا مقصد بحریہ ٹاؤن کے بانی ملک ریاض حسین کے 190 ملین کیس سے منسلک سیٹلمنٹ ڈیل سے غیر ادا شدہ رقوم کی وصولی ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے مالک اور پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے کچھ عرصے بعد سے دبئی چلے گئے تھے۔ ملک ریاض نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اپنی طویل پوسٹ میں حکومتی اداروں کے دباؤ اور بحریہ ٹاؤن عملے کے ارکان کی گرفتاریوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ملک بھر میں بحریہ ٹاؤن کا آپریشن شدید طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اثاثے بھی منجمد ہیں، ہم کیسے اخراجات کریں۔ یہ ہوگی بحریہ ٹاؤن کی بات۔ اب چلتے ہیں تھوڑا سا اس خبر کی طرف جس میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک دن میں کتنے مقابلے ہوئے جن میں 8 ڈاکوؤں کو ریپسٹوں کو مار دیا گیا سی سی ڈی کی طرف سے۔ ان میں وہ چوتھا بندہ بھی مارا گیا۔ چونگ میں جن 4 لوگوں نے ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی تھی، 18 سالہ لڑکی تھی، قاری صاحب تھے ان کے خامد، وہ گھر سے باہر نکلے، ان دونوں کو اٹھایا، لڑکی کے ساتھ زیادتی کی اور فون پر انہوں نے اپنے چوتھے ساتھی کو بھی بلا لیا۔ 3 پہلے مقابلے میں ہلاک ہو چکے ہیں اور چوتھا ملزم ابھی تک باقی تھا، اس کو بھی پار کر دیا گیا۔ پوری خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سی سی ڈی پولیس مقابلے میں چونگ میں خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے ملزم سمیت 8 افراد مارے گئے۔ سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن نے چونگ میں خاوند کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کے ملزم عمران کی گرفتاری کے لیے قصور میں چھاپا مارا۔ ملزم عمران اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر مارا گیا۔ اس گینگ کے 3 ملزم اویس، زاہد اور ارشاد پہلے ہی سی سی ڈی کے ساتھ مقابلہ میں مارے جا چکے ہیں۔ دوسرا پولیس مقابلہ گرین ٹاؤن میں ہوا جہاں زیر حراست ملزم بابر علی مارا گیا۔ تیسرا مقابلہ کہنا میں ہوا۔ سی سی ڈی پولیس کے زیر حراست ملزم نذیر اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ چوتھا مقابلہ سندھا کے علاقے میں ہوا جہاں سی سی ڈی اقبال ٹاؤن کی زیر حراست ملزم سلمان خالد مارا گیا۔ ڈسکا کے قریب بمباوالا کے علاقے میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ہیڈ کانسٹیبل افتخار سندھو شہید ہو گیا جبکہ کانسٹیبل نوید زخمی ہو گیا۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں دونوں ڈاکو تھانہ کینٹ راہ والی کے علاقے میں مارے گئے جن کی شناخت گلفام اور علی حیدر کے نام سے ہوئی ہے۔ علی حیدر ورک نواحی گاؤں چک پاکھر جبکہ گلفام عرف گاموں قوم پلار نواحی گاؤں منگو کی ورکاں کا رہنے والا تھا۔ گجرانوالہ میں فرانسیسی آباد کے قریب سی سی ڈی اہلکاروں کے ساتھ مبینہ پولیس مقابلے کے دوران عمر فاروق نامی ڈاکو مارا گیا، اس کا ساتھی فرار ہو گیا۔ تتل علی میں سی سی ڈی اہلکاروں کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا جس کی شناخت نوید کے نام سے ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں حافظ آباد پل سیم قلعہ بخشا تھانہ کالیکی کی
حدود میں مبینہ مقابلے کے دوران باغبان پورہ لاہور کا جنید مارا گیا۔ یہ آپ کے سامنے ایک دن کی سی سی ڈی کی کاروائیاں رکھی ہیں۔ تو سی سی ڈی جس طرح سے ملزموں کو پار کر رہی ہے، وہ پہلے پوری تسلی کر لیتی ہے، مکمل جب ان کے پاس انفارمیشن آ جاتی ہے کہ بندہ واقعی مجرم ہے، ملزم ہے اور اس نے ایسا کچھ کیا ہوا ہے، تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کو پار کرنے میں 1 منٹ نہیں لگایا جاتا۔ جیسا کہ چونگ میں چاروں کے چاروں لوگ مارے گئے، اسی طرح سے حافظ آباد میں بھی ایک خاتون کے ساتھ اس کے خامند کے سامنے زیادتی کی گئی تھی، وہاں 3 مارے گئے ہیں، ایک ابھی تک محفوظ ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کی باری کب آتی ہے۔ اسی طرح سے جن لوگوں کی طرف سے موٹر وے پر ایک خاتون کے ساتھ کار میں ان کی گاڑی میں ان کو نکال کے زیادتی کی گئی تھی، عابد ملی ان کا نام تھا اور دوسرا ان کا ساتھی، ان کو سزائے موت ہو چکی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کی باری کب آتی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔